وعلى علي بن الحسين أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مصباح الهدى مظلوم کربلا. السلام عليك يا مصباح الهدى مظلوم کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام زائر الحسین زائر اللہ و زائر مع اللہ. ناظرین کرام، چونکہ مسلسل مجھ سے گزارش کی گئی کہ اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے ایک ایسا پیغام کہ جو دنیا تک شائع ہو سکے آپ سے درکار ہے، تو میں نے کوشش کی کہ کچھ پیغام زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں پیش کیے جائیں. ہمارا اور آپ کا چھٹا امام فرماتا ہے کہ زائر الحسین زائر اللہ، حسین کے زائر اللہ کے زائر ہیں، و زائر مع اللہ، اور اللہ کے ساتھ زائر ہیں. عزیزان محترم، زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی زندگی کا نام ہے کہ جس کے بغیر ہمارا جینا محال ہے، ہماری زندگی محال ہے. ہمارا جینا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سبب ہے. یہی سبب ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں، جس شہر میں ہوں، جس قریے میں ہوں، جس ملک میں ہوں، پوری دنیا سے ہم اکٹھا ہو کر کے کربلا معلیٰ اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم پہنچتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل میں خلش رہتی ہے، ایک دل کے اندر ایک کیفیت رہتی ہے کہ سال بھر جن ایام کا انتظار کیا وہ ایام سفر آ گئے، ہمیں سفر کے مہینے میں ایک سفر کرنا ہے اور ہمیں کربلا معلیٰ پہنچنا ہے، ہمیں قبر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو وجہ بتاؤں. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام خاک کربلا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان اللہ مزجا فی طینۃ مومن تربت کربلا. اللہ نے ہر مومن کی طینت میں، اس کے خمیر میں تھوڑی سی خاک شفا رکھی ہے. امام سے کسی نے سوال کیا، مولا مومن کی طینت میں تھوڑی سی خاک شفا رکھی گئی، مولا خاک شفا مومن کی طینت میں رکھی گئی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں ہاں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ لذا تہنو قلوب شیعتی علی الحسین، یہی سبب ہے کہ ہمارے شیعوں کے دل حسین کی طرف کھنچتے ہیں. یعنی ہمارے دل اس لیے کھنچتے ہیں حسین کی طرف کیونکہ ہماری خاک میں، ہمارے خمیر میں، ہماری طینت میں خاک کربلا رکھی گئی ہے. ہم کہیں بھی رہیں، زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے جاتے ہیں. کیسے بھی حالات ہو ہم کربلا جاتے ہیں. اور میں پوری دنیا سے گزارش کروں گا، پوری دنیا کے حسینیوں سے، شیعوں سے گزارش کروں گا کہ کہیں بھی ہوں زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کربلا معلیٰ ضرور جائیں. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز میں موت کے خوف سے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرنے کا حق حاصل ہے. اگر موت کا ڈر ہو نماز نہ پڑھیے، موت کا ڈر ہو روزہ نہ رکھیے، موت کا ڈر ہو حج نہ کیجیے. لیکن زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک سائل امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے، مولا انا بیننا و بین قبر جدک لبحر ربما انقفعت بنا السفینہ. مولا ہمارے
اور آپ کے جد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کے درمیان ایک بحر پڑتی ہے، ایک سمندر پڑتا ہے، ایک دریا پڑتا ہے کہ جس دریا کو عبور کر کے ہمیں زیارت کربلا معلیٰ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ مولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ربما انکفات بین السفینہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دریا میں طغیانی پیدا ہوتی ہے اور سفینہ پلٹ جاتا ہے اور سب کے سارے زائر اور زوار مر جاتے ہیں، غرق آب ہو جاتے ہیں۔ مولا ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ کیا کربلا معلیٰ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جائیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ سنو، ان کفات فی الجنہ، کیا ہوا وہ کشتی پلٹ جاتی ہے تو تم غور ہی نہیں کرتے، وہ کشتی دراصل دریا میں نہیں پلٹتی ہے بلکہ وہ کشتی جنت میں پلٹ جاتی ہے۔ کیا ہے زیارت قبر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، کیا ہے خاک کربلا؟ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ خاک کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ ایک عالم دین علامہ ابو الحسن رازی، وہ جب کربلا معلیٰ پہنچے اور کربلا معلیٰ کی خاک کو انہوں نے دیکھا تو کربلا معلیٰ کی خاک کو دیکھنے کے بعد علامہ ابو الحسن رازی کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حسین لیسا احد یدری ما حسین، حسین وہ حسین ہے کہ کائنات میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ حسین کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں من ذری ہو قبلۃ الحاجات، وہ حسین کہ جس کی ذری حاجات کا قبلہ ہے، وہ حسین جس کی ذری حاجات کا قبلہ ہے، وہ مطاف المطافات، اور کائنات میں جس کا بھی طواف کیا جاتا ہے وہ شیخ حسین کی زیارت ذری کا طواف کرتی ہے، وہ کائنات میں جس کا طواف کیا جاتا ہے وہ حسین کی ذری کا طواف کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ حسین وہ ہے کہ من ذری ہو قبلۃ الحاجات، حاجات کا قبلہ ہے، یعنی اگر دعائیں قبول کروانی ہیں تو آپ کربلا معلیٰ جائیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قبے کے نیچے۔ اور یہ قبے کی بھی شرط نہیں ہے، اگر آپ کربلا کے قریے میں پہنچ جاتے ہیں اور کربلا کے قریے میں اگر کوئی دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ روایت میں ملا ہے کہ روز عرفہ بھی اللہ کی نگاہ حاجیوں پہ بعد میں جاتی ہے، پہلے حسین کے زوار پہ جاتی ہے۔ حسین کے زوار کی اتنی اہمیت ہے کہ روز عرفہ بھی اللہ کی نگاہ پہلے حسین کے زائرین پہ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتنے بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے خاک شفا کے حوالے سے بڑی بڑی تحریریں لکھی ہیں، اربعین کے حوالے سے، بلکہ میں نے تو روایت میں یہاں تک پڑھا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو اربعین پہ پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، سب سے پہلے بنی اسد کے لوگوں نے اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے، اور بنی اسد کے لوگ کربلا معلیٰ لوگوں کو بلایا کرتے تھے، خطوط لکھتے تھے، اے حسین کے چاہنے والو آؤ کربلا معلیٰ حسین کی زیارت کے لیے، آؤ کربلا حسین کی ذری کی زیارت کے لیے، آؤ کربلا خاک شفا کی زیارت کے لیے، آؤ فاطمہ کو ان کے لال کا پرسا دو، آؤ فاطمہ کو ان کے عباس کا پرسا دو، آؤ فاطمہ کو ان کے اکبر کا پرسا دو، آؤ فاطمہ کو علی اصغر کا پرسا دو، آؤ فاطمہ کو انو محمد کا پرسا دو، آؤ فاطمہ کا حسین کا پرسا دو۔ لہٰذا میں دنیا کے تمام شیعان حیدر کرار سے گزارش کروں گا کہ کہیں بھی ہوں نہ موت سے ڈریں، نہ کسی خطر سے ڈریں، نہ دل کے اندر کوئی خوف و خطر ہو، ہر حال میں کربلا معلیٰ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے ضرور جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔